بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن أو توزن۔ وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ اس جلسے کے صدر عالی قدر حضرت مولانا عبدالقادر صاحب، اس کے نگران و سرپرست محترم جناب فصیح الدین صاحب، آج کے مہمانان خصوصی خادم القرآن ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا حافظ حماد بن ذکی صاحب دامت برکاتہم، معروف خطیب حضرت مولانا محمد امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے بہت ہی لائق دوست اور فاضل محترم جناب ڈاکٹر متین الدین قادری صاحب، اس مدرسے کے ناظم عالی قدر اور اس مدرسے کے شعبہ تعلیم کے ذمہ دار حضرت مولانا مصدق صاحب، محترم بزرگوں، دوستوں، دیدی بھائیوں، بچوں اور بچیوں، پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ جب پانی موجود ہوتا ہے تو وضو کیا جاتا ہے، اور اگر کبھی پانی نہ مل پائے تو تیمم کیا جاتا ہے۔ تو میرا یہاں آنا بطور تیمم کے ہے۔ حضرت مولانا احمد شاہ خضر صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم وقف دیوبند کے، اگرچہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، میں جب دور حدیث میں تھا تو وہ شرح وقایہ پڑھتے تھے، لیکن بڑے باپ کے بیٹا ہیں اور نہایت بڑے دادا کے پوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے فیض کو ان کے بزرگوں کی طرح عام و تام فرمائے۔ تو وہ اتفاق سے تشریف نہیں لا سکے، اور فارسی زبان کا مقولہ ہے نزلہ بعضو ضعیف، جب آدمی کو نزلہ ہوتا ہے تو جسم کا جو حصہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اس پر اس نزلے کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس کے مصداق مولانا مصدق صاحب نے حکم فرمایا، اصرار فرمایا، حالانکہ میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے ایک سعادت سمجھ کر یہاں حاضری کا موقع ملا۔ میں بہت مختصر بات کروں گا۔ بخاری شریف میں جتنی حدیثیں آتی ہیں ان کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ ہوتا ہے عنوان کا، ہیڈنگ کا، اس کو اصطلاح میں ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہوتا ہے سند کا، یعنی آج اگر میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کن بزرگوں کے ذریعے
یہ حدیث مجھ گنہگار تک پہنچی، یہ سونے کی ایک زنجیر ہے جس میں حدیث کا ہر طالب علم جس کے ذریعے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط ہو جاتا ہے، حضور سے لے کر آج تک کس نے نقل کیا، کس نے سنا، پھر اس نے کس سے نقل کیا، اس کو دوسرا حصہ سند کا کہلاتا ہے، اور تیسرا حصہ حدیث کا ہے، اصل حدیث کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کے الفاظ اور اس کی تشریح، تو اس میں سند کی بحث یہ تو بہت علمی بحث ہوتی ہے، اور جو درسگاہ ہے اس کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ اور یہ جو پہلا عنوان ہے ترجمۃ الباب، یعنی اس کے عنوان کی وضاحت، جو ہیڈنگ قائم کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کی وضاحت، یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس میں بہت سے ایسے مضامین ہیں جن کا یہاں بیان کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اس کی جو بنیادی روح ہے وہ بڑی اہم ہے موجودہ حالات کے اعتبار سے، اور میں وہ آپ سے عرض کروں گا۔ اور تیسری چیز ہے حدیث کی، اس کی مختصر تشریح کرنی ہے، اور ایک بات اپنی ان بچیوں کے لیے کہنی ہے جو انشاءاللہ اس وقت اس کتاب کو مکمل کریں گے۔ یہ جو عنوان ہے، یہ جو ہیڈنگ ہے، جس کو ہم لوگ اصطلاح میں ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جاننے کے، علم حاصل کرنے کے کئی ذریعے دیے ہیں۔ ان میں ایک ذریعہ تو ہے آدمی کا احساس، آدمی ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑتا ہے، کہتا ہے یہ چیز نرم ہے، یہ چیز سخت ہے۔ علم کا دوسرا ذریعہ ہے انسان کے عقل۔ انسان اپنی عقل سے بہت سی باتوں کو سمجھتا ہے۔ آج دیکھیے ٹیکنالوجی نے کتنی ترقی کی ہے کہ جتنی چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، یہ پنکھا ہے، یہ ایئر کولر ہے، یہ مائک ہے، یہ گھڑی ہے، یہ سب انسانی عقل کے شاہکار ہیں۔ اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ تیسری چیز ہے اللہ کے رسولوں کے ذریعے آنے والی باتیں، اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے آنے والی باتیں۔ جیسے ہمارا ہاتھ قریب کی چیز کو چھو سکتا ہے، ہماری آنکھیں یہ سامنے تک کو دیکھ سکتی ہیں، دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقل کو، ہماری سمجھ کو بھی محدود رکھا ہے۔ بہت سی باتیں وہ ہیں جن کو ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کوئی انسان آپ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی اور 1 ناک کیوں دی، تو ہماری عقل اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ نے دل کو سینے میں رکھا اور دماغ کو یہاں کی کھوپڑی میں رکھا، ایسا کیوں کیا؟ دل یہاں رکھ دیا جاتا اور دماغ یہاں رکھ دیا جاتا، کیا ہم اپنی عقل سے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو جو چیزیں انسان کی عقل میں آنے والی نہ ہوں، سمجھ میں آنے والی نہیں ہوں، اور اللہ کے رسولوں کے ذریعے، اللہ کے نبیوں کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے وہ بات ہم کو بتائی گئی ہو، اس کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اس زمانے میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جو چیز اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجی ہو لیکن ہماری سمجھ میں وہ بات نہیں آتی ہو، تو ہمارا اس کے بارے میں کیا رویہ؟ ایک رویہ ہر دور میں یہ رہا ہے کہ جو چیز ہماری عقل میں نہیں آئے گی ہم اس کو نہیں مانیں گے، جس کو ہم نے عقل سے دیکھا ہے اس کو مانیں گے۔ آپ جانتے ہیں کمیونسٹوں کا 70 سال روس پر اقتدار رہا، وہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے
اور ہماری عقل سے بھی ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم اللہ کو نہیں مانیں گے۔ تو ایک سوچ یہ ہے کہ جو بات ہماری عقل میں نہیں ہوگی ہم اس کا انکار کر جائیں گے یا ہم اس کی کوئی تعویل کر دیں گے۔ یہ ایسا گروہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ جیسے ایک گروہ تھا معتزلہ کا، مسلمانوں میں ایک فرقہ تھا معتزلہ کا، ان کی بھی سوچ یہی تھی کہ جو بات ہماری عقل میں نہیں آئے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ معنی قرآن و حدیث میں مراد نہیں۔ اب جیسے قرآن میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کی میزان قائم کریں گے، ترازو رکھیں گے، لوگوں کے اعمال کو اس پر تولا جائے گا، نیکیوں کو، برائیوں کو۔ تو اب معتزلہ نے یہ کہا کہ عمل کو تولنا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسی چیزیں تولی جاتی ہیں جس میں لمبائی ہو، جس میں چوڑائی ہو، جس میں گہرائی ہو، جس میں حجم اور جسامت پائی جاتی ہو۔ عمل جو ہے ہمارا، اس میں کوئی جسامت نہیں پائی جاتی، تو اس لیے عمل کو تولا جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سوچنے کا ایک انداز ہے۔ سوچنے کا دوسرا انداز یہ ہے کہ اگرچہ یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن جب اس کائنات کے خالق و مالک نے یہ بات کہی ہے اور اپنے رسول کے ذریعے یہ بات کہلائی ہے، تو چاہے ہماری عقل میں یہ بات آئے یا نہیں آئے، ہم اس بات کا یقین کریں گے، اس بات کو قبول کریں گے۔ یہ سوچنے کا دوسرا طریقہ ہے، کیونکہ ہم سے زیادہ عقل والے نے، جس نے عقل کو پیدا کیا، جو علیم و خبیر ہے، تمام باتوں سے باخبر ہے، اس نے ہمیں اس کی اطلاع دی ہے، تو چاہے ہماری آنکھیں اس کو نہیں سمجھ سکیں، چاہے ہماری عقل اس کو نہیں سمجھ سکے، ہم اس کو مانیں گے۔ دیکھیے اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان میں 90% لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے نیو یارک کو نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے فرانس کی راجدھانی پیرس کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن دیکھنے والوں نے خبر دی ہے، معتبر لوگوں نے خبر دی ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ دنیا میں نیو یارک نام کا شہر بھی ہے، پیرس نام کا شہر بھی ہے۔ تو جس بات کی اطلاع اللہ کے رسولوں اور نبیوں نے دی ہو، ان سے زیادہ کون سی خبر ایسی ہو سکتی ہے کہ جس پر آدمی اعتبار کرے؟ اس لیے اہل سنت والجماعت نے کہا کہ اگرچہ عمل کو تولنے کی کیا کیفیت ہوگی ہمیں نہیں معلوم، لیکن جب یہ بات اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو ہم اسے مانیں گے۔ ہماری عقل غلطی کر سکتی ہے، اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اور ہر عالم دین کو پڑھنا چاہیے، الانتباہات المفیدہ۔ انہوں نے اس میں ایک اصول بیان فرمایا۔ اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی چیز کا ہماری عقل سے اونچا ہونا الگ بات ہے اور ہماری عقل کے خلاف ہونا الگ بات ہے۔ دیہات کا ایک کسان، کاشتکار، اگر آپ اس کو نیوکلیئر سائنس کے بارے میں سمجھائیں، اگر آپ اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں سمجھائیں، کیا اس کسان کو، اس دیہات کے آدمی کو سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بات اس کی عقل سے اونچی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ اس کی عقل سے اونچی ہے اس لیے یہ چیز ہے ہی نہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایجادات کو ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ یہ سمجھا جائے گا یہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، یہ ہماری عقل کا قصور ہے، اس کی کوتاہی ہے، لیکن یہ بات جب ہم سے زیادہ عقل والا اللہ کی ذات یہ بات کہہ رہی ہے تو اس کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ آج آپ جانتے ہیں شریعت کے بہت سے احکام ہیں جن کو لوگ اپنی عقل کی ترازو میں تولنا چاہتے ہیں۔ اب ابھی ایک مسئلہ پریس میں چل رہا ہے، جو مسلمان نمائندے ہیں، تنظیمیں ہیں،
انہوں نے خاص طور پر کوشش کی کہ اس بحث کو ابھی ابھرنے سے روکا جائے الیکشن کے موقع پر، تاکہ فرقہ پرست طاقتیں فائدہ نہ اٹھائیں، لیکن میڈیا نے اپنی دانست میں اس کو ابھارنے کی بہت کوشش کی۔ اور وہ یہ کہ مسجد میں اگر مرد اگلی صف میں نماز پڑھ سکتا ہے تو عورتیں کیوں نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ ان کو بھی تو اللہ نے 2 پاؤں دیے ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہیں، ان پر بھی نماز فرض کی گئی ہے۔ اچھا جناب، جب ایک گیٹ ہے جس سے مرد داخل ہو سکتا ہے، عورتیں بھی اسی گیٹ سے کیوں داخل نہیں ہو سکتی ہیں؟ ان کے لیے الگ دروازہ کیوں ہوگا؟ ان کے لیے نماز کا الگ انتظام کیوں ہوگا؟ اب اس بات کو ہمارے ملک میں اٹھایا جا رہا ہے اور سب میں عقل کا سہارا لیا جاتا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ تمام انسانوں کو برابر ہونا چاہیے، اس لیے مرد اور عورت میں فرق کیوں ہے؟ اور بعض ایسی عورتوں نے رٹ پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں جن کے نام مسلمانوں کی طرح کے۔ یہ کھوٹ یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں نے عقل کو خدا کا درجہ دے دیا کہ جو بات عقل میں آئے گی اس کو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، حالانکہ ہماری عقل کوتاہ ہے۔ ہماری عقل کائنات کی تمام حقیقتوں کو اور مصلحتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ایمان اسی کا نام ہے، ایمان بالغیب، کہ چاہے ایک بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم اس پر آمنا و صدقنا کہیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی عنوان قائم کیا۔ دیکھیے، امام بخاری اعمال تولے جائیں گے، اس پر کوئی عقلی دلیل بھی دے سکتے تھے۔ آج کے دور میں تو بہت عقلی دلیلیں پیدا ہو گئی ہیں۔ آج بخار کو تولا جاتا ہے، آج شوگر کو تولا جاتا ہے، آج بلڈ پریشر کو تولا جاتا ہے، آج موسم کی گرمی کو، درجہ حرارت کو تولا جاتا ہے۔ ہر چیز کو تولنے کی مشین اس کے لحاظ سے ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی عقلی دلیل پیش کرنے کے بجائے قرآن کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جہاں اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے، وہاں وہ اپنے عقل کو کوئی دخل نہ دے۔ وہ سمجھے کہ جو بات اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمائی وہ پتھر کی لکیر ہے۔ ہماری آنکھوں کا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے، ہمارے ہاتھوں کا احساس غلط ہو سکتا ہے، ہماری عقل کا سوچنا غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو بات اللہ نے فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج کل جو ہمارے خاص کر جدید تعلیم یافتہ بھائی ہیں، آج جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو اس اصول کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور اس ایمانی تقاضے کے کمزور ہونے کی وجہ سے اس بات کا موقع ملتا ہے کہ دشمنان اسلام ہمیں غلط فہمیوں میں اور شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ جو حدیث پڑھی گئی یہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، کلمتان حبیبتان علی الرحمن، 2 باتیں ایسی ہیں اللہ کو بہت ہی محبوب اور پیاری ہیں، بہت پسند ہیں اللہ کو۔ خفیفتان علی اللسان، یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جب اللہ کو ان کا کہنا، ان کا بولنا پسند ہے تو شاید یہ بولنے میں بہت مشکل ہوں گی، بہت دشوار ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، بولنے میں بھی بہت آسان ہے۔ فن تجوید کے اعتبار سے، تلفظ کے اعتبار سے اس میں جتنے حروف آئے ہیں ان کی ادائیگی بہت سہل ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، تو یہ خیال ہوتا کہ جب بولنے میں آسان ہے تو اجر کم ہوگا، آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے کم اجر ہوگا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے مقابلے میں، آدمی لیٹ کر نماز پڑھے کم اجر ہوگا بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مقابلے میں، کیونکہ یہ عمل ہلکا ہے، آسان ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ثقیلتان فی المیزان، ان کلموں کا حال یہ ہے کہ بولنے میں ہلکے ہیں لیکن اللہ کے ہاں اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ کیوں اللہ کے ہاں وزن زیادہ ہے؟ اس لیے کہ یہ چیز اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ دنیا میں چیزوں کا وزن قائم ہوتا ہے مقدار کی وجہ سے۔ 1 کنٹل کا وزن آدھے کنٹل سے زیادہ ہوگا، لوہے کا وزن روئی سے زیادہ ہوگا۔ آخرت میں وزن قائم ہوتا ہے معیار کی وجہ سے۔ جس چیز کا معیار اونچا ہوگا اس کا وزن زیادہ ہوگا، اور معیار قائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی وجہ سے۔ جو چیز اللہ کو محبوب ہو، پسند ہو، اس کا معیار اونچا ہوگا، اور جب معیار اونچا ہوگا تو اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ اور وہ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی ذات قابل تعریف ہونے کے ساتھ ساتھ تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ جو عظمتوں والا ہے، اس کی ذات ہر طرح کی کمزوریوں، کوتاہیوں، خامیوں سے پاک و صاف اور منزہ ہے۔ میں آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں اور اپنی بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کسی چیز کو کس حدیث سے شروع کیا جائے، کس حدیث پر ختم کیا جائے، درمیان میں کون سے حدیثیں لائی جائیں، سبوں میں مناسبتوں کا خیال رکھا ہے، اور اس مناسبت سے ہماری پوری زندگی کا ایک راستہ متعین ہوتا ہے۔ یہ کتاب ایک ایسی حدیث سے شروع ہوئی ہے جس میں اخلاص نیت کا ذکر ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا مدار اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیتوں پر ہے، اخلاص نیت پر ہے۔ اللہ کی رضا کے ساتھ جو کام کیا جائے، تھوڑا کام ہو وہ بڑا ہے، زیادہ ہے، اور ریا اور دکھاوے کے جذبے سے جو کام کیا جائے، زیادہ محسوس ہو لیکن اللہ کے دربار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اخلاص نیت کی حدیث سے اس کتاب کو شروع کیا۔ اب اس کے بعد سے لے کر اس آخری باب تک پوری کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو بیان کیا گیا ہے۔ کتاب الایمان میں بیان کیا گیا کہ حضور کا ایمان کیسا تھا، کتاب العلم میں بیان کیا گیا کہ حضور کے تعلیم دینے کا طریقہ کیا تھا، کتاب الطہارت میں بیان کیا گیا کہ حضور کے وضو اور غسل اور تیمم اور نجاستوں سے پاکی حاصل کرنے کا انداز کیا تھا۔ پوری کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو بیان کرتی ہے۔ اور آخری جو حدیث بیان کی گئی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے احب الکلام علی الرحمن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تسبیح، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، تحمید، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، توحید و تکبیر، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے بڑے ہونے کو بیان کرنا، یہ جو ذکر ہے اس پر اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو مکمل فرمایا۔ تو جو بچیاں اس کتاب کو ختم کر رہی ہیں وہ بھی اس کو اپنے دامن دل سے باندھ لیں، اور ہم اور آپ بھی اس کو اپنی زندگی کا طریقہ بتائیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہ ہے کہ ہر کام کو تصحیح نیت کے ساتھ شروع کرو، اچھی نیت سے شروع کرو، اور اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دو، اور اس کام کو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ختم کرو۔ جب یہ 3 باتیں جمع ہو جائیں، ابتدا ہو اخلاص نیت سے، عمل ہو حضور کے اسوے کے مطابق، تکمیل ہو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر، تو اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول ہوتا ہے۔ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں، نیت سے شروع کرتے ہیں، پہلا عمل نماز کا نیت ہے،
پوری نماز حضور کے طریقے کے مطابق پڑھی جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو۔ ایک ایک عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، اور نماز ختم کرتے ہیں تشہد پر، درود شریف پر، دعا پر، جو اللہ تعالیٰ کا بہترین ذکر ہے اور جس میں تمام اذکار کی روح جمع ہو گئی۔ یہ تین چیزیں اگر جمع ہو جائیں تو آدمی کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ اگر عبادت ہو تو وہ عبادت قبول ہو۔ نماز پڑھا لیکن اخلاص نہ ہو تو بعض فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ شرک ہے۔ کسی کے پیسے آپ کے ذمہ باقی تھے اور وہ تقاضے کے لیے آیا، باہر دروازے پر دستک دی اور آپ نے اس نیت سے نماز شروع کر دی فوراً کہ جب قرض خواہ آئے گا اور دیکھے گا کہ میں اتنے خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کا دل نرم ہو جائے گا اور وہ قرض کا تقاضا کرنا چھوڑ دے گا۔ تو مشہور فقیہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اس کے گناہ کبیرہ ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ ایسا شخص دائرہ ایمان سے باہر چلا جائے گا، کیونکہ اس نے نماز اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اپنے قرض خواہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی ہے۔ تو اخلاص نیت ضروری ہے۔ بہت ہی اخلاص کے ساتھ ہم نے نماز شروع کی، لیکن رکوع کرنے سے پہلے سجدے میں چلے گئے اور سجدے سے اٹھے تو رکوع کرنے لگے، تو نماز ہماری درست ہوگی؟ نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہٹ گئے۔ اور پھر جو نماز کا آخری رکن ہے تشہد، جو دراصل ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ نماز کا آخری رکن ہے، نماز ہماری ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ تین چیزیں عمل کے قبولیت کی بنیاد ہیں، اور یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جو عبادت نہیں ہے ان کو بھی عبادت کے درجے میں لے آتی۔ کھانا ایک طبعی ضرورت ہے، لیکن اگر کھانے کے وقت ہم نے نیت کر لی کہ کھانا ہم اس لیے کھا رہے ہیں کہ عبادت کی طاقت ہمارے اندر باقی رہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء نے کھایا ہے ان کی سنت ادا ہو جائے، تو یہ نیت ہو گئی۔ پھر کھانا ہم نے حضور کے طریقے کے مطابق کھایا، دائیں ہاتھ سے کھایا، الٹے ہاتھ سے نہیں کھایا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک تھی اس بیٹھک پر کھانے کی کوشش کی۔ شروع میں بسم اللہ ہم نے کہا، اور جب ہم نے کھانا ختم کیا تو حضور نے ایک ذکر سکھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ اللہ کے ذکر پر اپنے کھانے کو ختم کیا۔ تو دیکھیے کھانا ایک عادت، امور عادت میں سے ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ یہ نیت کی وجہ سے عبادت بن جاتا ہے۔ اگر نیت ہو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی مطابقت ہو، اگر اللہ کے نام پر اس کو ختم کرنا ہو تو یہ ایک عادت کا فعل ہے، لیکن یہی عبادت بن جائے گی۔ اس لیے جو بچیاں ہیں ان سے خاص طور پر کہنا ہے، پوری زندگی کے لیے اس حدیث کو اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس ترتیب کو اپنے عمل کی ترتیب بنا لو۔ کھانا پکانا ہو، گھر کے لوگوں کی خدمت کرنا ہو، اور کوئی کام اور کوئی مشغولیت ہو، کہ اس میں تمہاری نیت صحیح ہو، اس میں تمہارا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اللہ کے شکر پر اور اللہ کے نام پر اس عمل کی تکمیل ہو، تو ہر کام تمہارا عبادت بن جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بات تو اس حدیث کے بارے میں کہنی تھی۔ ایک بات 5 منٹ کی اپنی ان بچیوں سے عرض کرنی ہے جو فارغ ہو رہی ہیں۔ دیکھو، جب کوئی آدمی عالم بنتا ہے، قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے، اس کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ حدیث میں ان کو خواص کہا گیا ہے۔ یعنی خواص کا ترجمہ اگر آج کی زبان میں کرنا چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ VIP ہو جاتا ہے، عام مہمانوں سے وہ الگ ہو جاتا ہے، خصوصی مہمان ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت VIPs کی ہو جاتی ہے۔
تو ایک معیار ہے وی آئی پیز کا آج کے اس دور میں اہل دنیا کے نزدیک، اور ایک معیار ہے وی آئی پیز کا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا ہوا۔ آج کی دنیا میں وی آئی پی کا معیار یہ ہے کہ جو مہمان خصوصی ہوگا، وی آئی پی ہوگا، وہ جہاں عزت کی جگہ ہوگی سب سے آگے بیٹھے گا، اور جہاں قربانی کی بات ہوگی وہاں کہیں نظر بھی نہیں آئے گا، یا ہوگا تو بالکل پیچھے ہوگا۔ اور جتنا مال مسالہ، رشوت، کرپشن جو وی آئی پی ہیں ان کے جیب، ان کے کھاتے اس سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور جو بیچارے عام غریب لوگ ہیں وہ روٹیوں کے ٹکڑوں پر زندگی گزاریں گے، وہ سرحدوں پر جا کر قربانیاں دیں گے۔ یہ ایک تصور ہے وی آئی پی کا۔ دوسرا تصور وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جو وی آئی پی ہوگا وہ قربانی میں آگے ہوگا اور وہ فائدے میں اپنے آپ کو پیچھے رکھے گا۔ آپ نے بخاری شریف میں پڑھا، غزوہ بدر کے موقع پر جب دشمنوں نے آواز دی حلم مبارزن، کون ہے جو ہمارے مقابلے میں، کسی کو بھیجیے مقابلے کے لیے۔ اس زمانے میں جنگ کا طریقہ یہی تھا کہ لوگ دو بدو مقابلہ کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو بھیجا، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سیدنا حضرت ابو عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ سب بنو ہاشم میں سے اور سب آپ کے قریب ترین رشتہ دار۔ یہ قربانی کا موقع تھا، حضور نے ان کو آگے رکھا۔ بحرین سے ڈھیر سارا مال غنیمت آیا، پورے مدینے میں تقسیم ہو رہا ہے، غلام بھی آئے، باندیاں بھی آئیں۔ سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی جگر گوشہ ہیں، اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے آٹا پیستی ہیں، ہتھیلیوں پر نشان پڑ گئے ہیں، اور خود مشکیزے سے پانی بھر کر اپنے کمر پر اٹھا کر لاتی ہیں، جسم پر نشان پڑ گیا ہے، جسم مبارک پر۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی کہ حضور سے درخواست کریں کہ آپ کے دربار جود و سخا سے پورے مدینے کو خادم مل رہے ہیں، غلام اور باندی، تو ایک ہمیں بھی عنایت فرما دیجئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور نے خود کہا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ شرم سے کہہ نہیں پائیں۔ جو ام المومنین اس وقت وہاں موجود تھی، ہم سب کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے عرض کر دیا کہ ابا جان سے میری بھی یہ گزارش پہنچا دیجیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی، تمام غلام اور باندی تقسیم کر دیے گئے۔ پھر حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹی کیا میں تم کو غلام اور باندی سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو سونے کے وقت، یہ غلام اور باندی سے بڑھ کر۔ ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں بڑا اچھا نقطہ بیان فرماتے تھے، جو آپ بچیوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ فرماتے تھے کہ حضرت فاطمہ نے اپنی مشقت اور تکان کا ذکر کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تسبیحات سکھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں اگر تسبیحات فاطمی کا، عورتیں ہو یا مرد ہو، اہتمام کریں اور روز سوتے وقت یہ تینوں تسبیح پڑھ لیا کریں، تو ان کی تکان اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، یا تکان ان کی کم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اگر حدیث پر یقین کے ساتھ یہ عمل کرو گی تو انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس کا فائدہ محسوس کرو گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو فائدے کا موقع آیا وہاں حضور نے اپنے لوگوں کو پیچھے کر دیا، اور جو قربانی کا موقع آیا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو آگے کر دیا۔ تو یہ وی آئی پیز کا وہ معیار ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ اور اب آپ وی آئی پیز میں، آپ جب کسی گھر میں جائیں تو آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے
کہ ہم اپنے فرائض پر زیادہ نظر رکھیں گے، ہم اپنے حقوق پر نظر نہیں رکھیں گے۔ یہ نہیں کہ گھر میں پہنچنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے گھر میں لے جائے، اچھا جوڑا آپ کا لگائے، اب سسرال پہنچنے کے ساتھ ہی گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا، بھائی میں کام کر رہی ہوں، یہ جٹھانی کام نہیں کر رہی ہے، فلاں نند کام نہیں کر رہی ہے، یہ ساس یہ بڈھی صرف بیٹھی پان کھاتی رہتی ہے۔ یہ مزاج نہیں ہو۔ آپ عالمہ ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نائبہ ہیں، آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ اختیار کرنا ہے۔ جو قربانی کا معاملہ ہو، جو فرض کی ادائیگی کا معاملہ ہو، آپ آگے رکھیے کہ یہ میں اپنا کام بھی کروں گی اور میری فلاں ساتھیوں کا ان کا کام بھی میں کر دوں گی، اور جہاں حقوق کا مسئلہ ہے وہاں اپنے آپ کو پیچھے رکھیے۔ تو آپ جانتے ہیں یہ قربانی آپ کو تھوڑے دنوں دینی ہوگی، پھر آپ پورے گھر کے لوگوں کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائیں گے۔ ہر گھر کا ہر آدمی آپ سے محبت کریں گے، خاندان میں چرچا ہوگا کہ بہو ہو تو فلاں صاحب کے بہو کیسی، بیوی ہو تو فلاں لڑکے کی بیوی کیسی، تو آپ کی عزت بڑھے گی انشاءاللہ۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کوئی کام کرنا چاہیں گے تو لوگ روک دیں گے۔ تو یہ اخیر میں ایک گزارش ہے، بہت سی جگہ یہ شکایت آتی ہے کہ ہم نے عالمہ سمجھ کر یہ شادی کی اپنے بچے کی، اور اس کے اخلاق ایسے ہیں۔ ایک تو لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ عالم کوئی آسمان سے ٹپکتا نہیں ہے، کوئی جبرائیل و میکائیل نہیں ہوتا ہے۔ عالم بھی ہم انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی نفس ہے، اس کے ساتھ بھی ضرورتیں ہیں، اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ تو لوگوں کے سوچنے کی بات، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ کر صرف میرے بارے میں رائے قائم نہیں کی جائے گی، ایک عالم دین کے بارے میں رائے قائم کی جائے گی کہ ایک عالم دین کا کردار کیا ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ اپنی مسجد میں جہاں جمعہ میں بیان کرتا ہوں وہاں گیا، اور استنجا کا تقاضا تھا۔ اس زمانے میں وہاں وہ ایک ہی بیت الخلاء تھا اور 2-3 پیشاب خانے تھے، تو میں استنجا کے لیے وہاں بیٹھ گیا۔ تو بعد میں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، حضرت آپ بھی یہاں پر استنجا کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، میں دور سے آتا ہوں، ضرورت پیش آ گئی اور یہی استنجا خانہ بنا ہوا ہے۔ نہیں ہم لوگ تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ آپ کی شان کے مطابق یہ نہیں ہے۔ یعنی اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں ایک عالم کے کردار کے بارے میں۔ بعض دفعہ اس میں غلو بھی ہو جاتا ہے، مبالغہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ بچیاں جو یہاں سے فراغت حاصل کر رہی ہیں یا پہلے کی جو فارغات ہیں، اگر وہ یہاں موجود ہوں تو میں ان سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو عام خواتین کے معیار پر نہ رکھیں۔ آپ خواص میں سے ہیں، خواص امت میں سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواص امت کا جو معیار رکھا اس معیار کے مطابق آپ حضرات زندگی گزاریں تو انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی سے ہمکنار ہوں گی۔ میں بہت شکر گزار ہوں اس مدرسے کے ذمہ دار کا بھی اور ہمارے دوست حضرت مولانا مصدق صاحب کا بھی کہ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، اور انہوں نے مجھے اس کے لیے مجھ سے فرمایا، مجھے حکم فرمایا، جو کچھ کہا اور سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر سننے والوں کو بھی اور کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔